باطل ٹکرا رہے ہیں. اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں, میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے, 9 عمر, کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے, کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا. وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے. کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی, میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح چپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے. لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا, لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا, جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی. اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا. جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیجیے راستے سے. ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. ننھی ننھی تلواریں, چھوٹے چھوٹے بچے, معاذ اور موس افرا کے بیٹے, یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور, ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا. یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور. فرمایا لاؤ اپنی تلواریں. تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ, تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا. تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی. 70 کافر مارے گئے, 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے, 70 افراد کو گرفتار کر لی, باقی تم دبا کے بھاگ گئے. اور سخت راسندگی کا عالم, نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں. صحابہ حضور کو دیکھتے اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتی. آواز آتی ہے اقدم ہیزوم, ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا. فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے, اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. وہ اپنے گھوڑے کو کہتا تو بھی آگے ہو جا. شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا, وہ بھی جہاد میں. اللہ اکبر. اللہ نے اسلام کی فتح کی, اسلام کو کامیابی دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور, حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, وہ اس کو دے دیا. فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ, عکاشہ اس کے ساتھ لڑو. کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا. وکان اللہ یدری ایو عینیہ اصیبت, حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی. یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے. راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ, حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے, اگر اجازت دے تو آنا. تو میں اجازت چاہتا ہوں. حضور فرمایا چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی. یہ آگے آگے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ, اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدابات مبارک ہو, ابو جہل قتل ہو گیا, امیہ قتل ہو گیا, ولید قتل ہو گیا, عتبہ قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, ابو البختری قتل کر دیا گیا, ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. 70 ان کے قتل ہوئے, 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے, 13 موقع پہ اور 1 راستے میں. اب منافق تو کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو کھجوروں کے ٹنڈے تھے, تلواریں بھی کن تھی, یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو, غلط کہتے ہو, تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے. بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے, یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو, اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کی, میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ, اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ, اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. کافر بھاگ گئے, اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے, وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق, وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا.
اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سیر سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ طمانینت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں تف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر۔ اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر جیتڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب، یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے ہیں، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا، اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں بے و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے پاس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1.40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے تشت لیلا تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشل تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سم کفر تن تنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1.40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں قدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا سامان اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے، طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے چکر، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستون بھی بنایا گیا، تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو
مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہزار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہزار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بدی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سن۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دی، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو ختم ہوئی لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پیغام جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب وا ہوئے، کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں۔ فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس پست، مکے والے قطرداں نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ طالع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجا دی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لا۔ عجیب ماحول تھا،
مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی۔ ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ لوگوں، آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا۔ کیسا ماحول تھا! آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے۔ کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ پایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی، اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر توڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا، پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنا، انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا۔ چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ یوں ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا ہے، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ، اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں پگڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد وہاں پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ کیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کر، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کر۔ اٹھے مقداد عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو،
علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیر، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھی، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تنکے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار، اور اپنے لیے حضور نے 1 اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کی، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہے، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا منکا سخلا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا، اور ریت چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنووں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے، اور ان کنووں کو پاٹنے بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنواں، اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان، وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا
کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھ، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جا گئی ہے۔ تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہے، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر باران بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گڈا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھ۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پاؤں۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لڑائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑے ہو۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تہادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور میں دعاؤں میں گزارتی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کرو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی، کہا استوے یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا، قصاص مانگتا۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے پند کھول دی اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فقبل بطنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھوٹ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی الطاف والی، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ، آنکھوں میں آنسو، یہ فاقہ مست لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے، حل میں مبارزن، آؤ ہمارے مقابلے بھی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ کہا یا رب ان تہلک ھذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 میرے مالک، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی
تیرے نام لیوا ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے، اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ تو کہا حضور بس کرو بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی، لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہیں، اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے، یہی 300 درہم ہے تیرے نام لیوا روئے زمین پہ، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارز ہے۔ حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ۔ قریش نے پوچھا کون؟ کہا ہم رخت من الانصار، انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھی، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کر۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی حضور یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی، عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو۔ کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ چونکہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے۔ انہوں نے کہا اکفاؤن کرامن، ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کرتی۔ شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کی۔ حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈوب رہی ہیں، پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں کسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے۔ آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے۔ حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ گر وقت اچل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرندہ انج آؤندا، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کو تیر لگا وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیے بدر کا، ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا، اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بیان کروں گی واہ ویلا کر۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب۔ حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہے، اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی، اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ حضور کی زبان پہ۔ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا۔ اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے،
सदाए नाराए तकबीर से थर्रा उठी वादी कि उम्मत के ज़ईफों की मदद को आ गया आदि। नहत्तों को सहारा मिल गया दस्ते पैगंबर से, जमाना गूंज उठा नाराए अल्लाह अकबर से। फजा में हर समत लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा। हुजूर मुसल्ले से उठकर मैदान में आ गए। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काफिरों पर सबसे बढ़कर जो आगे हमला करता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बढ़ बढ़ के हमला करते थे और फरमाया कूमू इलल जन्नह अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, कूमू इलल जन्नह, बढ़ो बढ़ो जन्नत की तरफ। एक सहाबी थे, अल्लाह अकबर, वो कहने लगे बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वाह वाह हुजूर, क्या जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? हुजूर फरमाया हाँ, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। तो वो खजूरें खा रहे थे, उन्होंने खजूरें फेंक दी। कहा फिर मेरे और जन्नत के रास्ते में ये खजूरें रुकावट बनी हुई है, और मैदान में कूद गए और दादे शजा देते हुए जामे शहादत नोश कर ली। फिर अबू जाल ने सोचा कि ये तो पासा पलट गया, तो उसने कहा आवाज दो, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तुम भी ऊंची जगह पे चढ़ जाओ, अपने गुलामों को फरमाया। और जब वो कहते हैं लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, और तुम जवाब के अंदर कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला ही कोई नहीं है। फरमाया ये आवाज दो। अब ये आवाज दी जा रही, कैसा मंजर है बदर का, अल्लाह अकबर, हक और बातिल टकरा रहे हैं। अल्लाह ने भी इस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा, हक और बातिल टकरा रहे हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशरा मुबशरा में से, फरमाते हैं मैं खड़ा था कि दो लड़के आ गए, 9 उम्र, कहने लगे चचा अबू जहल को जानते हैं? मैंने कहा बेटा तुमने क्या करना है? कहने लगे हमने कसम खाई है या मर जाएंगे या मारेंगे, क्योंकि सुना है वो हुजूर को गालियां देता है। मैंने कहा उसके गिर तो बहुत बड़ा दस्ता है एक फौज का। वो कहने लगे ये दस्ता इजराइल का रास्ता नहीं रोक सकता। कहते मैंने इशारा किया वो अबू जहल है। कहते अभी मेरी उंगली उठी थी, मैंने देखा शहबाजों की तरह झपट के वो अबू जहल के ऊपर टूट पड़े। लड़ते लड़ते एक का बाजू कट गया, लेकिन उसका चमड़ा जो था वो अड़ा रहा, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते रुकावट होती थी। उसने अपने हाथ को पांव तले रख के तोड़ के फेंक दिया। जो जहाद के रास्ते के अंदर रुकावट बनता है वो अपना बाजू भी हो तो उसको हटा देंगे रास्ते से। अबू जाल की टांगे काटी और फिर दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। नन्ही नन्ही तलवारें, छोटे छोटे बच्चे, मुआस और मुअव्वस अफरा के बेटे, ये दोनों हुजूर के पास आए और कहने लगे हुजूर, एक ने कहा हुजूर हमने अबू जहल को कत्ल किया है, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मैंने कत्ल किया है। ये आपस के अंदर मीठी लड़ाई लड़ने लगे। हुजूर फरमाने लगे तुमने तलवारों को धोया तो नहीं अभी? कहा नहीं हुजूर। फरमाया लाओ अपनी तलवारें। तो जब तलवारें लाई गई तो दोनों को खून लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया किला को मा कतलहु, तुम दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया। तो ये गजवा जारी था और काफिर कट कट के गिर रहे थे और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी। 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मौके पे कत्ल हो गए, 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, बाकी तुम दबा के भाग गए। और सख्त रासिंगी का आलम, नारे तकबीर के लग रहे हैं। सहाबा हुजूर को देखते हैं और मैदाने जंग के अंदर कूद पड़ती। आवाज आती है अक़दिम हैज़ूम, हैज़ूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये हैज़ूम कौन है? और आवाज देने वाला भी नजर नहीं आता। फरमाया ये जिब्रील की आवाज है और हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। वो अपने घोड़े को कहता तू भी आगे हो जा। शाना बशाना मुसलमानों के जिब्रील भी लड़ रहा था, वो भी जहाद में था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस्लाम की फतह की, इस्लाम को कामयाबी दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड़ते लड़ते कई मनाज़र आए। हजरत अकाशा की तलवार टूट गई तो वो हुजूर की खिदमत में हाजिर, हुजूर तलवार टूट गई है तो हुजूर के हाथ में एक डंडा था, वही उसको दे दिया। फरमाया कातिल बिहाजा या उकाशा, उकाशा इसके साथ करो। कहते हैं जब यूं लहराया तो वो लोहे की तलवार बन गई और सारी जिंदगी हजरत अकाशा के साथ वो तलवार रही। हजरत कतादा कहते हैं कि मेरे यहाँ तीर लगा आंख के करीब और आंख का डेला बाहर आ गया। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने अपना लुआब लगाया और जहां वो डेला था वहीं रख। वकान अल्लाह यदरी अय्यो ऐनैहि उसीबत। हजरत कतादा को पता नहीं चलता था कि आंख खराब कौन सी हुई थी, यानी दोनों की रोशनी एक जैसी थी और कोई निशान भी बाकी नहीं रहा था। ये हुजूर के लुआब की बरकत। अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन वहां कयाम फरमाया। कयाम फरमाने के बाद हुजूर वहां चले। रास्ते में एक जगह पे हुजूर ने पड़ाव किया तो जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा रज़ीता या रसूल अल्लाह, हुजूर आप राजी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुजूर ने फरमाया मैं राजी हो गया हूँ। कहा मुझे अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब से पूछ कर आना है, अगर इजाजत दे तो आना। तो मैं इजाजत चाहता हूँ। हुजूर फरमाया चले जाओ।
حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجد آباد مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، 70 ان کے قتل ہوئے، 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع بھی اور ایک راستے۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ٹنڈے تھے، تلواریں بھی کون تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں آئے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کی، میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعات فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیے، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا، اس نے جو جملہ کہا وہ سنی، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئے، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو۔ میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی، اور میں نے زخمی سانتوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تگریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشمیر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر تندنا رہا ہے،
اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔